السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سب کی دعا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، بڑوں کا ہاتھ سر پر ہے، تو میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں، شکر ہے میرے مالک کا۔ آج ہم بات کریں گے سورہ مریم کے حوالے سے، اس کی کیا فضیلت ہے، ان میں کس کس کا ذکر آیا ہے، اور اس کو پڑھنے سے کیا کیا آپ کی اندر چینجز آ سکتی ہیں، اور اس کو پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اور اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پر یقین اور آپ کا مضبوط بنا دیں گی۔ سورہ مریم قرآن مجید کی 19ویں سورت ہے جو پارے 16 میں واقع ہے۔ اس میں 98 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے جس کا نام حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، اور اس میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کے واقعات ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر۔ سورت کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کی بشارت سے ہوتا ہے۔ سورت کا آغاز حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت، طہارت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معجزہ بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اس سورت کا حصہ ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اولاد کی نفی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور روز جزا کا تذکرہ مؤثر انداز میں کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت اور اس کے فضائل قلبی سکون ہے، مشکلات میں صبر اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ بعض لوگ بچیوں کی شادی یا آسانی کے لیے اس کے وظیفے کرتے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں کسی مخصوص مقصد یا صنف لڑکی کے لیے الگ سے کوئی خاص پابندی یا ضابطہ ثابت نہیں ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ سورت مشکل حالات میں صبر کرنے اور اللہ پر توکل کرنے کا درس دیتی ہے۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل شامل حال ہوتا ہے۔ زندگی کے سخت مراحل اور پریشانیوں میں امید اور حوصلہ بڑھا دیتا ہے۔ بچیوں کی پیدائش یا شادی کے حوالے سے جو عام روایت یا خاص وظیفے مشہور ہیں وہ شرعی طور پر کسی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اچھے اخلاق اپنائیں اور ہر جائز مقصد کے لیے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ مطلب یہ کسی حدیث میں تو نہیں لکھا ہے کہ آپ یہ پڑھنے سے آپ کو یہ حاصل ہوگا، وہ پڑھنے سے آپ کو وہ حاصل ہوگا۔ صورتوں کے لحاظ سے یہ آپ کے دل کی ایک خوشی ہے کہ ہاں اگر آپ اولاد چاہتے ہیں، آپ شادی چاہتے ہیں، ایک اولاد کی زندگی، کہ آپ کی صحت مند والی اولاد اس دنیا میں آئے، تو ہمیں اس سے ایک انسپریشن حاصل ہے اس صورت سے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، بن باپ کی اللہ نے انہیں اولاد دی ہے، تو تم کیوں اداس ہو، تم کیوں پریشان ہو، تم اللہ سے دعا کرو، تمہیں ہر چیز ملے گی اپنی زندگی میں انشاءاللہ۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات بیان کیے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدائش، اور کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گہراوے میں بولنا بھی اس سورت کا اہم معجزہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے بڑھاپے میں انہیں بیٹے حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ تم بھی اللہ کے بہت قریب ہو، تم بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اگر تم اللہ کے آگے جھکو گے تو اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ نشانی کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام پر 3 دن تک لوگوں سے بات کرنا بند ہو گیا، وہ صرف اشاروں سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم عبادت میں رہتی، فرشتے نے آ کر انہیں لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ بغیر کسی مرد کے اللہ کے حکم سے ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ولادت کے وقت کمزور حالت میں اللہ نے خشک کھجور کا درخت ہلا کر تازہ کھجوریں عطا کی اور پاس چشمہ جاری کیا۔ قوم نے طعنہ دیا، دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں بول کر اپنی ماں کی پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے کہ ان پر کتنے الزامات لگے، کتنا لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا، لیکن ان کا یقین اللہ پر بنا رہا، اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ بڑھاپے میں اولاد ہوئی، بن باپ کے اولاد ہوئی، بچے نے اپنی ماں کی گواہی دی۔ بہت سے معجزات اس صورت میں موجود ہیں۔
آپ کو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یقین اللہ پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ہمیں امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں عطا کریں گے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ قرآن کی ہر صورت، ہر آیت میں اتنا سکون ہے جتنا اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ اللہ کی اس کو کتاب جو اللہ نے ہمارے نبی پر نازل کی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور اس کا علم دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اپنا ٹائم اور اپنا وقت، اپنا علم ضائع مت کریں، آپ خود بھی پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ایسے ہی بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہیں، آج کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی میں، اور کچھ بھی اگر غلطی ہو گئی ہو تو معذرت، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا، اور اگر کوئی اور ویڈیو کسی اور حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ میں بناؤں تو آپ لازمی مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے بناؤں گی۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی اچھی بات اس میں لگی ہو تو آپ آگے شیئر کریں تاکہ اچھی بات آپ کے حوالے سے بھی لوگوں تک پہنچے، اور میرے حوالے سے بھی آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کے حوالے سے کسی اور تک پہنچے، مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسے ہی پسند کرتے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔